یہ ہماری آج کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 دن اور راتوں تک جمع رہتا ہے، پھر وہ خون کی پھٹکی بن جاتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے، چنانچہ وہ اس کی روزی، اس کی موت، اس کا عمل، 3 چیزیں، اور چوتھی چیز کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے لکھ لیتا ہے، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، 40 دن کے بعد دنیا میں بندے کے آنے سے پہلے ہی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ لکھ دیا ہے۔ کتنا کمانا ہے، روزانہ کی سیل کتنی ہونی ہے، ٹھیک ہے، گھر کتنا لے کے جانا ہے، خرچ کتنا ہونا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ اچھا، اس کی موت بھی طے شدہ ہے، کتنے دن زندہ رہنا ہے، کہاں فوت ہونا ہے، کب کس حالت میں موت آئے گی، اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے۔ کوئی دنیا کا ڈاکٹر، حکیم، سائنس وہ نہ اس کو کوئی لمحہ زیادہ دے سکتی ہے، نہ کسی کا کم کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ وہ بندہ عمل کیا کرے گا، اس کا عمل وہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ چیزیں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں۔ اچھا، ہماری ساری کوشش ہے دنیا کے لیے، صبح سے لے کے رات تک کے لیے، ایمان ہے نا ہمارا، یہ چیزیں لکھی جا چکی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو ہماری کوشش دنیا کے لیے ہے، جو دنیا پہلے سے طے شدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے کہ یہ اتنی ہر بندے کو ملے گی۔ اچھا، یہاں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی جو اللہ نے میرے لیے لکھی ہے نا وہ تو مجھے مل ہی جانی ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اپنے گھر سے باہر نکلنے کی، کیوں میں جاؤں سائیکل لے کے، کیوں میں جاؤں موٹر سائیکل لے کے، کیوں میں جاؤں وہ دکان پہ، کیوں میں جاؤں کسی دفتر پہ، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہماری کوشش ہے۔ اور یقیناً جو چیز اللہ نے لکھی ہے اس کے لیے اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ بندہ اس کے لیے یہ کوشش کرے گا، پھر اس کے بعد اسے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اچھا، دین کے لیے ہماری کوشش کتنی ہے، دین کے لیے ہماری کوشش کتنی ہے؟ جو باتیں ہم نے بچپن میں سیکھی ہوتی ہیں بڑھاپے تک وہی باتیں ہمارے پاس صرف نالج میں ہوتی ہیں، ذہن میں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم نے اس میں کبھی اضافے کا سوچا نہیں ہے۔ تو دنیا کے حوالے سے ہماری پھرتی، ہماری تیزی اور ہماری جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پہ ترقی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر جس بھی بندے کو آپ دیکھ لیں آپ کو بڑا بنیادی فرق نظر آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے روزی کو لکھا ہے تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ نے اگر ہمارے عمل کو لکھا ہوا ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی کیا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ تو یہ جو کلاس ہے یہ اسی کوشش کا حصہ ہے۔ تو اب ہم یہ خود دیکھ لیں کہ کیا جو اس کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں جا کے پورا ہفتہ اس کو دہراتے ہیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اس میں مزید بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی دوبارہ رابطہ کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا اس کی سمجھ نہیں آئی، میں نے اس کو پڑھا تو دیکھیں، ایک دو کے علاوہ مجھ سے نا کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی پوچھا نہیں ہے کہ یہ جو سبق پڑھا اس میں کسی بات کا یہ اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ بندے کو سمجھ آئی کوئی نہیں، یا تو یہ ہے کہ اس بندے کو سمجھ آئی کوئی نہیں، یا پھر یہ ہے کہ ساری سمجھ اسے آ گئی ہے۔ اب ساری سمجھ آ گئی ہے یہ تو تصور کرنا نا بڑا مشکل ہے، یہ تصور کرنا وہ بڑا مشکل ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وہ بنیادی معلومات ہیں، جن کے پاس بنیادی معلومات ہے، پھر وہ یہ سبق پڑھیں تو یقیناً وہ ذہن میں سوال کا آنا یقینی ہے۔ اچھا، یا پھر تیسرا ہے کہ سوال آتے ہیں لیکن ہم شرم محسوس کرتے ہیں یا جھجک محسوس کرتے ہیں، یا کہتے ہیں ٹھیک ہے بس جتنا کو پڑھ لیا نا یہی کافی ہے، اب یہ سوال وہ پوچھ کے تو تسلی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ہمیں میرا خیال ہے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والی جو عادت ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت یہی تھی کہ جو بھی چیز پیدا ہوتی تھی، جو بھی سوال ذہن میں آتا تھا، آپس میں ڈسکس کر کے اگر تسلی ہوتی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تسلی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار کرتے تھے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس کا جواب لیتے تھے۔ اب وہ حدیث شاید آپ نے وہ پڑھی سنی ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے جو ہے نا وہ آپس میں یہ سوال کسی نے کیا کہ سب سے افضل عمل کون سا؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو جمعے سے پہلے کا وقت تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو چپ کرا دیا کہ ہمیں کیا پتہ، اللہ کے نبی علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ پھر اس کا جواب سورۃ توبہ کی آیت نازل کر کے وہ دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عربی دان بھی تھے، سارا وقت دین کے لیے استعمال وہ کیا ہوا تھا، وقف کیا ہوا تھا، پھر بھی وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہم نہیں کریں گے یہ؟ دین کے بارے میں تو ہم یہی کہنے نہیں، جتنا پڑھ لیا نا، جتنا وہ اس کلاس میں تھے بس سن لیا وہ کافی ہے، اس سے زیادہ کریں گے وہ بھول نہ جائے، بس اتنا جو ہے نا کر لیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے، جیسے ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ روزانہ میں اگر پڑھ رہا ہوں تو وہ کوشش کرتا ہوں روزانہ جو ہے نا وہ کتاب کچھ پڑھوں، مطالعہ کروں، کچھ جو ہے وہ ریسرچ کروں۔ اگر میں جاب کر رہا ہوں تو اس کے لیے یقیناً میری کوشش ہوتی ہے اپنے کام کے اندر بہتری پیدا کرنے کی۔ میں اپنا کاروبار کرتا ہوں تو اس کے لیے جو ہے نا وہ میرے ذہن میں جو ہے نا کئی طرح کی ترجیحات، پلاننگ اور پروگرام ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح روزانہ وہ 5، 10، 15، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ ہمیں لگانا چاہیے اور اس سبق کو بہترین طریقے سے یاد کرنا چاہیے۔ جہاں کوئی سوال پیدا ہو وہ فوراً وہ اس کا جو ہے نا وہ آپ نمبر پہ رابطہ کریں، وہ میسج چھوڑ دیں، کال کر لیں، اگر کال اٹینڈ نہیں ہوئی تو میسج کر دیں، تاکہ جب جو ہے نا وہ دیکھا جا سکے تو آپ کو فوراً جواب دیا جا سکے آئندہ کلاس سے پہلے۔